السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان اس کا تب مکمل ہوتا ہے، اور مذہب اسلام میں ایمان کی بنیادی چیز ہے محبت رسول، یعنی حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محترم حضرات، اس فانی اور زوال پذیر دنیا میں فنا ہونے والی ہماری اس زندگی کی بقا و تحفظ کے لیے جس طرح پانی اور ہوا وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر اس کی ہماری زندگی باقی بھی نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کی بقا و تحفظ کے لیے بھی حضور فخر کائنات تاجر انبیاء حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت اس سے بھی کئی گنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جس کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور قوی تر ہوگا، اور جس کا دل محبت رسول سے خالی ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور اور ضعیف تر ہوگا۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس اہم عنوان پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ کی محبت عالم کی تمام محبت پر غالب آ جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے اے میرے محبوب تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم لائے یعنی عذاب، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بالکل صاف اور واضح طور سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، دنیا والوں کی یہ بات بتلا دو کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارے کنبے، تمہارے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے مکانات، یہ تمام چیزیں اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں تو اب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف فرض ہے بلکہ تمام قریبی رشتہ داروں اور تمام قیمتی متاع پر سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، یعنی میں تم سے کوئی مومن نہیں، یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک نے تو بالکل صاف طور پر واضح کر دیا کہ مومن کامل وہی ہے جس کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عالم کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا یا اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول کے مقدس کلمات کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ کتاب و ہدایت دے کر مبعوث فرمایا ہے، اب تو آپ مجھے میری جان، مال، اولاد اور عالم کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اس لیے جناب حفیظ جالندری نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا،
پدر مادر برادر مال و اولاد سے پیارا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو غیب داں نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس نے فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی کسی چیز نے نہیں کیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس فرمان نے کیا۔ اور صاحب تفسیر حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے اپنی عربی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تفسیر کبیر میں اسی حدیث پاک کو تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک عربی تھا، اس نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس عربی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے پاس اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، نہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے اور نہ ہی روزوں کا، مگر ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہی ایک ذخیرہ ہے۔ عربی کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہو جن کو تم محبوب رکھتا ہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوا۔ مذکورہ بالا ایک آیت کریمہ اور دونوں حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اور اولاد، عزیز و اقارب، دوست و احباب، مال دولت، مسکن و وطن اور خود اپنی قیمتی جان کی محبت سے زیادہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ اگر ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی محبت رکھنا جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ہے اس مضمون کی متعدد آیتیں آئی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ایک آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں جس کا مفہوم تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اور اللہ اور پچھلے دن پر کے دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ ایک مرد مومن جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے دوری اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے باپ یا بیٹے یا کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ غرض کے ایمان اور نجات کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے، تو جس مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے دل میں ہر چیز کی محبت ہوگی، جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہوگا۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت یا اتحاد اور ہر اس چیز کو جس کا روحانی یا جسمانی طور سے آپ کا تعلق ہے دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت عین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور جو بدبخت ابن یزید ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض و عداوت رکھے یا ان کی توہین و بے ادبی کرے، چاہے وہ زبان سے ہو یا تحریری شکل میں ہو، وہ ایمان سے محروم اور دشمن خدا رسول ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے بدبخت اور دشمن خدا رسول کا سماجی بائیکاٹ کریں، ان کی مجلسوں میں نہ خود جائیں اور نہ کسی اور کو جانے دیں اور نہ ان کے پاس بیٹھیں۔ مسلمانوں خور کا مقام ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر کوئی شخص یا جماعت تمہارے باپ کی دشمن ہے تو کیا تم ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے خوشی سے بات کرنا گوارا کرو گے؟ تو تمہارا جواب نفی ہی میں ہوگا۔ پھر دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اہل بیت، دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے خوشی سے بات کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ مسلمانوں خوب یاد رکھو، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت عین محبت رسول ہے اور ان کی عداوت عین عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ان مقدس نفوس کی محبت رکھیں اور اپنی زبان اور اپنی تحریروں سے اس نفوس قدسیہ کی شان اہل بیت اکرام سے محبت کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اسی وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا
جب تک اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بنا پر میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے اہل بیت کی محبت کو کامل ایمان، اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دار و مدار اہل بیت کی محبت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے، اور ان کی محبت تمام مخلوق خدا پر فرض ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضمن فرض ہوئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اب آئندہ صفحات میں آیت قرآنی اور احادیث کریمہ سے دلائل ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو یہیں تک، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں انشاءاللہ، اہل بیت اطہار کے اوپر اگلا پارٹ ہوگا۔